اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ سلسلہ جاری ہے، ماہ مبارک رمضان میں واقع ہونے والی اہم تاریخی مناسبتیں، اس کے حوالے سے آج تیسری ماہ مبارک رمضان کے اندر جو تاریخی مناسبت ملتی ہے وہ ایک تاریخ کے مطابق شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک سوال یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ شہزادی کی شہادت کے اندر اتنی مختلف روایات ہیں، اور یقیناً ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے۔ تو اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ تاریخ میں کیونکہ جس زمانے میں شہادت ہوئی اور اس کے بعد سے آج تک کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے اندر لائبریریز کو جلایا گیا، کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کی وجہ سے کتابوں کو دفن کرنا پڑا۔ اس کی وجہ سے بہت ساری تاریخ کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور مسئلہ جو شہزادی کی رحلت کے حوالے سے پیش آتا ہے وہ یہ کہ اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ شہزادی کی رحلت رسول کے کتنے دنوں کے بعد ہوئی۔ اب بعض ایک روایات میں جو رحلت ہوئی وہ 95 دن کے بعد ہے، بعض ایک میں 75 دنوں کے بعد ہے، بعض ایک روایات میں 33 دنوں کے بعد ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ جب لفظ دیکھا جاتا ہے 75 اور 95 تو اس کے اندر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں لکھا جاتا ہے 95 کہتے ہیں 75 کو، اسی طرح اگر 95 لکھنا ہو ہمیں تو ہم لکھتے ہیں 95 خا میم سین گول تھے اور 90۔ اب دونوں الفاظ میں جو فرق ہے وہ صرف نقطوں کے اعتبار سے ہے، 95 75۔ اور پہلے زمانے میں جو کتابت کی جاتی تھی اس کے اندر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، تو اس اعتبار سے فرق آتا ہے۔ جب آج کے زمانے میں ہم ان تمام روایات کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فرق آتا ہے کہ رسول کے کتنے ایام بعد شہزادی کی رحلت ہوئی۔ یہ ایک بنیادی وجہ بنتی ہے کہ شہزادی کی رحلت کے اندر اتنے اختلافی اقوال پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ شہزادی کی وفات کا دن ہے اور شہادت کا دن ہے تو ارادہ یہ کیا کہ ایک شہزادی کی فضائل میں سے فضیلتوں میں سے ایک روایت کو پیش کریں اللہ کے رسول کی، جس میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ شہزادی کی فضیلت کیا ہے۔ روایت ہے کہ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کہتے ہیں یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے، جو میری بیٹی فاطمہ کا محبت دل میں رکھے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ومن ابغضها فہو فی النار، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے، میری بیٹی فاطمہ کے لیے کینہ رکھے وہ آتش جہنم میں ہوگا۔ یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن، اے سلمان فاطمہ کی محبت 100 مقامات پہ کام آئے گی۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو 100 مقامات پہ فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ ایسر تلک المواطن الموت، اے سلمان ان مواقعوں میں سے، ان موقعوں میں سے سب سے آسان ترین موقع یہ ہیں۔ کون کون سے موقع؟ الموت، میری بیٹی فاطمہ کی محبت موت کے وقت انسان کو کام آئے گی۔ والقبر، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت قبر میں انسان کو کام آئے گی۔ والمیزان، اے سلمان جب میزان کے اندر اعمال کو ناپا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، میری بیٹی فاطمہ کی محبت اس موقع پہ انسان کی کام آئے گی۔ والمحشر والصراط، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت میدان حشر میں انسان کی کام آئے گی، میری بیٹی فاطمہ کی محبت صراط کے اوپر کام آئے گی، صراط اس موقع پہ جب انسان کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ والمحاسبہ، اے سلمان جب انسان مرنے کے بعد حساب کتاب دے رہا ہوگا اعمال کا اس موقع پہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ فمن رضیت عن ابنتی فاطمہ رضیت عنہ، اے سلمان جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو گئی میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ،
اے سلمان جس سے میں راضی ہو گیا اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں حب فاطمہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے ہمیں سیرت سیدہ علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔